یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس نے مسلم شریف کی روایت میں اپنے نبی کے پاس یہ پیغام کہلوا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں میرے لیے سجدہ کرنے پر جمع ہو جائیں اور میری تسبیح کے گن گانے پر آ جائیں ما زاد فی ملکی شیئا، میری بزرگی میں کوئی زیادتی ہونے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ تمہاری تسبیح پڑھنے سے میرا کیا فائدہ؟ تم اگر بولتے ہو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو وہ تو آلریڈی ہیں، تم بولو کہ نہیں بولو، میرے لیے تو تعریف ہے ہی نہیں ہے تو کسی کو پیش کرو جس کے لیے تم تعریف کر سکتے ہو۔ تم بولتے ہو سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے تو میں آلریڈی پاک ہوں، میرے اندر کوئی عیب ہے تو بتاؤ۔ جب میرے اندر تم کوئی عیب بتا ہی نہیں سکتے تو تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میرا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ فائدہ ہوگا تو تمہارا ہوگا، فائدہ ہوگا تمہارا ہوگا کہ تم نے سبحان اللہ پڑھ کر جب یہ دعویٰ کیا کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دھیان سے میرا آگے کا جملہ سنو، جب تم یہ کہتے ہو کہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ میں اس لیے نہیں کہلوا رہا ہوں کہ تمہارے کہنے سے دنیا میں یہ اعلان ہوگا کہ میرا عیب ختم ہو گیا، دنیا کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ میری ذات کے اندر کوئی عیب بیان کر سکے، میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ جب تم یہ بولو گے کہ میرا خدا ہر عیب سے پاک ہے تو تمہارے اندر یہ آواز پہنچے گی کہ میرے خدا کے نظام بھی ہر عیب سے پاک ہے، اور جب میرے خدا کا نظام ہر عیب سے پاک ہے تو وہ نظام میں دنیا میں لاگو کیوں نہ کروں؟ وہ نظام کیوں میں دنیا میں؟ اب جب وہ نظام میں لاگو کروں گا تو دنیا کا پورا نظام بے عیب ہو جائے گا، دنیا میں سے بے چینی ختم ہوگی، دنیا کو انصاف ملے گا، دنیا کو سکون کی نیند ملے گی۔ یہی نظام حضور نے بھی پہنچایا۔ مجھے معاف کیجئے، حضور نے 13 سال کی زندگی میں پہلے نماز کی محنت نہیں کی، حضور نے 13 سال کی زندگی میں دنیا کو روزہ نہیں دیا، حضور نے 13 سال کی زندگی میں حج نہیں دیا، بلکہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی 8 سال تک حضور نے حج نہیں فرمایا، دنیا میں اللہ کا نظام قائم کیا، 13 سال تک اللہ کا خوف پیدا کیا۔ پھر 8 سال آنے کے بعد، مدینہ منورہ آنے کے بعد، اس نظام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی تھی تمام رکاوٹوں کو دھیرے دھیرے ایک ایک قبیلے کو ختم کرتے چلے گئے۔ جتنے جانور انسانی جانور بنے ہوئے تھے، انسانی جانور انسان تھے لیکن حقیقت میں وہ جانور تھے لوگوں کو ڈسنے والے، خدائی نظام کے خلاف اپنی غلامی لوگوں کے اندر پیدا کر رہے تھے۔ میں ربعی ابن عامر کے جملے کی طرف جانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایمبیسڈر، ایک ایلچی جب رستم کے بارگاہ میں پہنچے، رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا تھا کہ تمہارا نبی اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور تمہارے نبی نے یہ پوری ٹیم تمہاری شکل میں کیوں تیار کی؟ معاف کیجیے گا، تاریخ کی حقیقتیں ہیں، ہم اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے نظریات کو اور اوپینینز کو، اپنی تھنکنگ کو سائڈ پر ڈال دیں۔ ربعی ابن عامر ایک صحابی ہیں، اگر کوئی فتویٰ ہم اس طرح کے کہنے والے پر لگاتے ہیں تو صحابی رسول پر بھی فتویٰ لگا کر دیکھو، انہوں نے جو جملے کہے تھے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد، صحابی نے یہ نہیں کہا تھا نمازیں پڑھنا ہے، صحابی نے یہ نہیں کہا تھا حج کرنا ہے، فرمایا بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور آخری جملہ کیسا ہے ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ یہ 3 سینٹنس فرمائے کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں اس لیے بھیجے گئے، اس لفظ پر ہی مر مٹنے کو جی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے پاس کوئی ڈائریکٹر مانگتا ہے کہ تمہاری کمپنی میں بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں، ہماری کمپنی ہم نے نئی شروع کی ہے، ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ہمیں ایک آدمی آپ کی طرف سے دیجیے۔ اب جب وہ آدمی مانگ کر لایا جاتا ہے تو وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ ایک تو اپوائنٹڈ ہوتا ہے اور ایک مانگا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ مانگے ہوئے آدمی کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، مانگے ہوئے آدمی کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ربعی ابن عامر نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ 3 کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
تاکہ ہم دنیا بھر کی مخلوق کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے والے بنے۔ اب آئیے، کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ ہم اپنی غلامی میں لوگوں کو لا رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار سمجھے جانے والے لوگ اور دوسرے قسم کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں دنیا میری غلام بنے، چاہے رب کی غلام بنے یا نہ بنے۔ جب یہی نظام چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اوپر آفتیں نہیں اتارے گا، پھر کیا اتارے گا؟ یہ بارش کا نہ آنا، یہ خاندانوں کے نظام کا تباہ ہو جانا، یہ بے چینیوں کا پیدا ہونا، یہ روزی کی برکت کا ختم ہو جانا، یہ چیزوں کی مہنگائی اور یہ دنیا بھر کی آفتیں صرف اس لیے ہیں کہ خدا نے یہ فیکٹری جس لیے بنائی ہے، یہ عالم جس لیے چلایا ہے، وہ اس کی منشا کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ اس نے تو اس لیے دنیا میں لوگوں کو بھیجا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف لانا۔ اور کیا فرمایا؟ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا۔ مسلمان نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتا، مسلمان براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ ضیق الدنیا، دنیا سکڑی ہوئی ہے۔ لوگ بولتے ہیں گلوبلائزیشن، لوگ بولتے ہیں لو کر لو دنیا مٹھی میں۔ ارے ہمارے آقا بہت پہلے کہہ کر گئے کہ دنیا بڑی وسیع ہے، یہ وسعت کی طرف جاؤ، اس کو ذرا سمجھو۔ اور پھر آگے فرمایا دنیا میں اب تک کے جتنے ادیان آئے، جتنے فرقے آئے، سب کے سب ظلم کرتے تھے۔ محمد کا نظام تو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا، سچوں کو ان کا حق دلانا اور بروں کو ان کے انجام تک پہنچانا، یہ محمد کا مشن ہے۔ اس مشن پر جو چلے گا وہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں داخل ہوگا۔ اب اس مشن کی مشق کے لیے، اس مشن میں انرجی پیدا کرنے کے لیے، اس مشن میں اسپرٹ پاور بڑھانے کے لیے، اس مشن میں آدھیاتمک اور اس مشن کے اندر روحانی پاور سپلائی کرنے کے لیے عبادات کا نظام دیا گیا ہے۔ میں آیا آخر میں، نمازوں کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ مشن تم چلاتے رہو۔ اس مشن میں انرجی بھی تو ہونا ضروری ہے نا، اس مشن کے اندر روحانی اسپرٹ بھی تو ہونا ضروری ہے۔ وہ روحانی اسپرٹ یہاں سے ملے گی۔ وہ وہاں لائٹ جل رہی ہے، لیکن لائٹ کبھی چلی جائے تو انورٹر کو چارج کر لو، وہ انورٹر چارج ہوتا ہے اتنا لمیٹڈ چارج ہوتا ہے، اور پھر باہر نکل کر وہ اپنی افادیت دیتا ہے۔ روزے اسی نظام میں مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت نے عنایت فرمائے کہ آدمی کی روحانیت مضبوط بنے، اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے ہے، انسان دو چیزوں سے، ایک اس کا جسم شریر اور ایک اس کی آتما ہے۔ اب یہ دونوں مل کر دنیا کے اندر کام کرتے ہیں۔ شریر کے ذریعے دنیا میں اپنی طاقت استعمال ہوگی، ذہن کے ذریعے اپنی صلاحیت استعمال ہوگی، لیکن روحانیت کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی میرے بیان کا ایک پہلو لے لے، ہم دنیا میں اللہ کا نظام قائم کریں گے، نماز گئی، ہاں روزے سے ہمیں کیا؟ نہیں ہو سکتا ایسا، نہیں۔ اندر کی آتما مضبوط ہوگی، وہ آتما ایک بادشاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جیون کی نربھرتا آتما پر تو ہے، جیون کی نربھرتا برین پر نہیں۔ اور یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی بیٹھا ہے، بس 2-5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ اب تک ڈاکٹروں کے ٹیبل پر بھی یہ گفتگو ہے اور مفتیان کرام بھی پریشان ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیتھ، مرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہارٹ کے بند ہو جانے کا نام موت ہے یا دماغ کی حرکت بند ہو جانے کا نام موت ہے؟ پریشان ہے دنیا اس معاملے میں۔ ڈاکٹر لوگ کیا بول رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی بولتا ہے دماغ اپنا کام کرنا بند کر دے، یہ موت ہو گئی۔ ابھی کینیڈا جب میں گیا تھا تو میرے ایک دوست مجھے ملے، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بہنوئی ہوتے ہیں، وہ روزانہ میرے پاس بیٹھنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ ہماری نسلوں کو یہی نہیں معلوم۔ مجھے بڑی اچھی بات یاد آ گئی اخیر میں، معاف کیجیے میں بہت مدت کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، آپ کا وقت چلا جائے تو معاف کرنا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے مولانا یہ اسلامی اصطلاحات ختم ہو جانے کا ہمارے جنریشن پر اتنا بڑا نقصان ہوا۔ انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو پڑھانے والے لوگ دھیان سے اس بات کو سنیں کہ اسلام نے جو اصطلاحیں دی ہیں، اسلام نے جو ورڈز دیے ہیں، اس کے ختم ہو جانے اور انگریزی زبان کے گھروں میں آ جانے کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے بچے نے مجھ سے کہا کہ پاپا there is no difference between the death of human body and between the death of torch جانتے ہو نا ٹارچ؟ انہوں نے مجھے اس طرح سمجھایا، بیٹری ٹارچ کا وہ
وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے اور انسان بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے. بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اس کو کون دوبارہ لاتا ہے؟ انسان بھی ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کو قبر میں پھینک دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں. کوئی جلا دیتا ہے, کوئی توڑ کے اس کو ربش باکس میں ڈال دیتا ہے, اور کوئی اس کو کچرا پٹی میں ڈال دیتا ہے, کوئی کھڈے میں ڈال دیتا ہے. انسان کا بھی یہی ہے. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ لوگ یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم کرتے ہو کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے اور پھر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے. یہ کیا مصیبت ہے جب موت کا نام آپ نے یہی رکھا کہ ڈیڈ باڈی. دیکھا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. لفظ موت کی حقیقت کو ہم نے بھلا دیا. تو وہ بچہ اعتراض کر رہا ہے, وہ مجھے اصل میں کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرو کہ وہ سمجھیں کہ ٹارچ کا ڈیڈ ہو جانا, آپ بولتے رہے یہ الیکٹرک ڈیڈ ہو گئی, فلاں اللہ نہ کرے ایسا نہ کرے کہ یہ اے سی ڈیڈ ہو گیا تو اس کو ڈیڈ ہو گیا اب ختم, اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کو پھینک دینے کے لائق ہوا, دوبارہ وہ ریسائیکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, تو پھر میں نے بتلایا کہ اب اسے بھی ریسائیکل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ لوگ اب تو پلاسٹک کو بھی ریسائیکل کرنے لگے ہیں اور پولیتھین کو بھی ریسائیکل کرنے لگے, اور ریسائیکل کرنے کی وجہ سے ہی اس پر پابندیاں بھی آ رہی ہیں. جب 5 پیسے کی پلاسٹک کی پنی اور وہ تھیلی جب ریسائیکل ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت انسان کو ریسائیکل کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ بہرحال مجھے اصل یہ بتلانا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں جو آیا میرے جیون کی نربھرتا یہ روحانیت کے اوپر ہے, میری آتما پر ہے. آدمی مر جاتا ہے, اس کی باڈی تو ایسی ہوتی ہے, فرعون کی باڈی آج تک ویسی ہی ہے, لیکن ہم کہتے کیا ہے مر گیا. کیوں مر گیا؟ آتما چلی گئی. اردو میں بولتے ہیں روح پرواز کر گئی, اور عربی میں بولتے ہیں انتقلت روحہ الی ذمۃ اللہ تبارک و تعالی, اور اپن بھی بولتے ہیں اسی لیے تو معاف کیجیے یہ دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں پربھو ایمنی آتما نے شانتی ارپت کرے. اس کا مطلب لگے ہاتھ وہ بھی مانتے ہیں کہ اس آتما کا کوئی مقام ہے. کتنی اچھی مخلوق اس دنیا میں بستی ہے ہندوؤں کی شکل میں, انہیں ذرا سا سمجھا کر اگر اسلام کی طرف لے آیا جائے تو پھر یہ ہندوستان کی شکل بدل جائے گی. میں نے آپ کو قریب کیا ہے. اچھی مخلوق کا یہ مطلب نہیں لیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, میں ان کے دلوں کی ہمواریت بتا رہا ہوں کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں, وہ اس کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ آتما, وہ بولتے ہیں ایک نرک ہے اور ایک سورگ ہے, وہ بولتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی ارپت کی جائے, شردھانجلی دی جائے. یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں بسنے والی مخلوق کو اگر قرآن کے نظام پر لے آیا جائے اور انہیں تھوڑا سا رسولوں کے نظام کے مطابق کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی انسان اس دنیا میں خلافت کا دعوے دار بنے گا. اور جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے, اگر آپ کسی کو کسی مقصد کے لیے بھیجیں بمبئی اور وہ آپ کا کام کرتا رہتا ہو تو آپ اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے کہ نہیں؟ ارے بسلیری بوٹل بھی پینے کے لیے کہیں گے, بلکہ کہیں گے تو نے میرا کام بڑا اچھا کیا, ادھر ادھر کے گیسٹ ہاؤس میں مت رہنا, بہترین قسم کے ہوٹل میں رہنا اس لیے کہ تو میرا کام کر رہا ہے. تو اگر یہ انسان خدا کے نظام کو لاگو کرنے والا بن جائے گا تو پھر خدا اس کی ہر ضرورت پوری کیوں نہیں کرے گا؟ کون سی فائنانس اور اکونومی کا پورا سیکشن الگ بنایا تھا حضور نے؟ نہیں, خدا کا نظام لاگو کیا. صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی. یہ آخری جملہ سن لیجئے, وہ راتوں کو اپنی بیٹری کھڑے ہو کر چارج کرتے تھے اور دنیا میں میدان میں اتر پڑتے تھے. اس زمانے میں کچھ لوگ صرف بیٹری چارج کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ صرف بغیر بیٹری کے دنیا میں اتر پڑتے ہیں. یہ 2 قسم کے لوگ ہیں, اس لیے کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگ بیٹری چارج کر, اب یہ بیٹری چارج ہونے کے بعد استعمال نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب نئی بیٹری لائے تھے کہیں سے انورٹر کے ساتھ, تو انہیں کسی ایکسپرٹ نے کہا کہ اسے چالو کرو. وہ مغفل قسم کے آدمی تھے, لگا ہی نہیں رہے تھے انورٹر, تو انہیں لوگ کہہ رہے تھے بھائی انہیں چالو کرو اس لیے کہ بیٹری فلی چارج ہے. ایک گاڑی اگر 3 مہینے تک بند پڑی رہے, سیل نہ مارو تو کیا ہوگا؟ بولو مجھ کو, نقصان ہوگا نا. تو اب اگر ہم نمازیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے برابر مضبوط بنتے ہیں, انرجی آئی, لیکن یہ انرجی باہر سپلائی نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کتنی پیاری مثال ہے. اس کو باہر سپلائی کرنی پڑے گی, اس کے وائر دینے پڑیں گے, اور سپلائی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ میسج دنیا کے سامنے ہمیں عام کرنا پڑے گا, خدا کا نظام قائم کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی, عمل کی باری بعد میں آئے گی, سوچنے کی,
سمجھنے کی، اس لیے کہ ہماری سمجھ بھی اللہ ہی بہتر فرمائے، سوچ کر سمجھ کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔